اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے عموماً لوگوں کو یہ کہتے سنا ہوگا انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہے۔ یہ جملہ جو ہے یہ اس چیز کو ظاہر کر رہا ہے کہ جیسے اعمال نظر آ رہے ہیں ویسے ہی نیت ہے، تبھی تو ایسے اعمال وہ کر رہا ہے، حالانکہ ایسی بات ہے نہیں۔ مثلاً اگر میں یہ کہوں کہ میری نیت ہے کہ میں نماز شب پڑھوں اور میں نہیں پڑھتا، میری نیت تو ہے کہ میں پڑھوں اور نہیں پڑھتا، تو یہیں پر یہ جملہ میرے حساب سے غلط ہو جاتا ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اس میں ایک چیز کا اضافہ کرنا ضروری ہے، نیت خالص ہو، نیت کھری اور پکی اور سچی ہو، مضبوط نیت، مضبوط ارادہ، یعنی میں ضرور اور ضرور اٹھوں گا نماز شب کے لیے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، اور اٹھ کے میں وضو کر کے نماز شب پڑھتا ہوں، تو میری نیت خالص تھی۔ روز یہ کہنا کہ میں نماز پڑھوں گا، وہ روز نہیں آتی، کبھی نہیں آتی۔ جس میں صداقت نہ ہو، سچائی نہ ہو اور مصمم ارادہ نہ ہو، وہ کل کبھی نہیں آتی، وہ صبح کبھی نہیں آتی۔ مثلاً اگر یہ بات صحیح ہوتی انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو لوگ یہ کہتے ہوئے سنائی نہ دیتے کہ بھائی تمہاری تو نیتی میں کھوٹ تھی، تمہاری نیتی میں تو کھوٹ تھی، نیت میں تمہارے یہاں آؤں گا انشاءاللہ۔ بھائی انشاءاللہ کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کی خواہش نہیں ہے کہ ایک دوسرے سے لوگ ملیں جلیں، صلہ رحمی کریں، ملاقات کریں، تعلقات بڑھائیں، رشتے قائم کریں؟ اللہ کی رضا نہیں ہے کیا؟ اللہ کی بالکل رضا ہے۔ آپ کو یا ہم کو جب نہیں جانا ہوتا ہے کسی کے یہاں، تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی آپ تو بہت عرصہ ہو گیا ہمارے گھر نہیں آئے، تو وہ کہتے ہیں انشاءاللہ آؤں گا، انشاءاللہ، اور وہ انشاءاللہ کبھی نہیں آتی، اس لیے کہ میری نیت خالص نہیں ہے۔ اگر میری نیت خالص ہوتی تو میں اپنے 24 گھنٹوں میں سے کوئی وقت نکال لیتا آپ سے ملاقات کے لیے۔ جب میں کہیں جا رہا ہوتا ہوں اور مجھ سے کوئی دوست ملاقات کرتا ہے آتا ہوا، تو ہماری نظریں چار ہو جاتی ہیں، 2 نظر میری، 2 نظر ان کی، نظریں 4 ہو گئیں۔ ارے اقتدار بھائی کہاں ہیں آپ، کیسے ہیں آپ، ٹھیک ٹھاک ہیں اور جی ہیں اور فلانا ہے؟ ہاں خیر خیریت سے ہوں۔ بھائی آپ کافی دن ہو گئے، آپ آئے نہیں میرے گھر۔ نہیں میں انشاءاللہ ضرور آؤں گا، اس ہفتے میں کوشش کر رہا ہوں، میں آؤں گا ضرور آپ کے یہاں۔ تو جب اس نے یہ کہہ دیا انشاءاللہ میں آؤں گا آپ کے یہاں، تب انشاءاللہ کو اس قدر مس یوز کیا جاتا ہے کہ میں نے یہ یقین کر لیا کہ یہ نہیں آئے گا، اس لیے کہ عموماً لوگ انشاءاللہ کہہ کے مکر جاتے ہیں، اور یہ گناہ ہے، عہد شکنی ہے۔ اللہ کیوں نہیں چاہے گا کہ تم ایک دوسرے کی خبر گیری کرو، بیمار کی تیمارداری کرو، اس کی خیریت دریافت کرو، اس کا حال احوال پتہ کرو۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھتا ہوں، کبھی فجر کی پڑھ لی، کبھی ظہرین کی پڑھ لی، کبھی مغربین کی پڑھ لی، میں ریگولر نہیں ہوں نماز پڑھنے میں، اور میں آج سے نیت کر رہا ہوں کہ میں 5 وقت کی نماز پڑھوں گا۔ پھر میں فجر میں نہیں اٹھا، پھر میں نے ظہرین پڑھ لی، مغربین نہیں پڑھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نیت کے اندر کھوٹ ہے۔ تو انما الاعمال بالنیات جو ہے، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے، چاہے اچھے اعمال کریں آپ یا برے کریں،
جب آپ نے پکا ارادہ کر لیا اور نیت میں پکا اور کھرا اور سچا، تو وہ فعل انجام دیا جاتا ہے جس میں آپ مصمم ارادہ کر لیں کہ بس مجھے کرنا ہی کرنا ہے۔ صرف یہ کہہ دینے سے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، بات پوری نہیں سمجھ میں آتی جب تک کہ اس کے اندر پکا ارادہ، سچا ارادہ اور ایک اللہ سے عہد شامل نہ ہو کہ میں یہ نیک کام کروں گا، اس وقت تک وہ فعل انجام نہیں دیا جا سکتا ہے۔ اس پہ آپ غور کیجیے گا، آج کیا حال فلسطین کا ہو رہا ہے، کیا حال آج غزہ میں لوگوں کا ہو رہا ہے، بچوں کا، نوجوانوں کا، بزرگ کا، خواتین کا، بچے، بوڑھے، جوان، خواتین، ضعیف عورتیں ہزاروں کی تعداد میں جاں بحق اور شہید ہو گئے۔ مسلم ممالک کہہ رہے ہیں ہم ان کی مدد کریں گے، ہم ان کی مدد کریں گے، ہم ان کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، ہم ان کی مدد کریں گے۔ تو آپ کی مدد کہاں گئی؟ کدھر گئی؟ 55-56 اسلامی ممالک کہاں گئے؟ انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ یہ ریلیاں نکالنا، احتجاج کرنا صحیح ہے سر آنکھوں پہ، مگر ان کے پاس پانی نہیں ہے، غذا نہیں ہے، ادویات نہیں ہیں، اسپتال زمین بوس ہو چکے ہیں، عمارتیں کھنڈرات میں تبدیل ہو چکی ہیں، رسد کے تمام راستے بند کر دیے گئے ہیں، کوئی کھانے پینے کا سامان مہیا نہیں ہے، کوئی امداد ان کی نہیں کر رہا ہے، پوری کی پوری نسل کشی کی جا رہی ہے اور پورے کے پورے خاندان تباہ و برباد اور نسلیں ختم کر دی گئی ہیں، اور ہم صرف ریلیاں نکالنے میں لگے ہوئے ہیں، جلسے کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور زبانی جمع خرچ اس کو کہا جاتا ہے کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اس میں ہماری نیک نیتی نہیں ہے۔ اگر نیک نیتی ہوتی، بقول ایک عالم دین کے، اگر علم ہے تو عمل کرو، اگر علم ہے کہ یہ کون کر رہا ہے عمل کرو، اور اگر یقین ہے کہ یہی کر رہا ہے تو اقدام کرو۔ علم ہے عمل کرو، یقین ہے اقدام کرو، اقدام نظر نہیں آ رہا۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔